بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ایک انسانوں کی پلاننگ ہوتی ہے اور ایک اللہ پاک کی پلاننگ ہوتی ہے، اور ہم سب حیران ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی رسی کیسے دراز کی ہے جو اپنے ہی جیسے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر ہم اس بات پر سوچیں تو ہمیں اللہ پاک کی پلاننگ سمجھ آتی ہے کہ مظلوم پر ظلم کرنے والوں اور مذہب کے نام پر سیاست کرنے والوں کا ایک ایک راز جب تک لوگوں کے سامنے نہ لے آئے تب تک اللہ کا نظام حرکت میں نہیں آتا۔ چلو تو دوستو، اب ہم بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ بہت مدت پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے میرے سامنے پیش کرو۔ اس کام کے لیے بادشاہ نے اپنے سپاہی اور وزیر اپنی پوری سلطنت میں دوڑا دیے کہ میری سلطنت میں جہاں بھی تمہیں بیوقوف نظر آئے اسے میرے دربار میں پیش کرو۔ بادشاہ بھی بادشاہی ہوتے ہیں، خیر حکم تھا اور اس پر جلد عمل ہوا۔ پورے ملک میں جہاں بھی بیوقوف نظر آیا اس کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کو کامیاب بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اعزاز کے طور پر اپنے گلے سے قیمتی ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد وہ بیوقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ فلاں بندہ جو بیوقوفوں کے مقابلے میں اول نمبر پہ آیا تھا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اذن ملاقات بخش دیا۔ بیوقوف حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت کو سلام کیا اور پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پہ جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی، اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بادشاہ کی اس بات پر بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، بادشاہ سلامت، واپس نہیں آنا؟ کہ آپ نے ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ بے بسی سے بولا کہ ہاں، مجھے ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ اس پر بیوقوف بولا، تو بادشاہ سلامت، آپ نے وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام اور بہت سامان زندگی روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بیوقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بادشاہ کیوں رو رہا ہے۔ بادشاہ بولا، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی۔ اس پر بیوقوف بولا، بادشاہ سلامت، ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، اس ملک کے بادشاہ ہیں، اور اپنے آپ کو تمام لوگوں سے زیادہ بہتر اور سمجھدار سمجھتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ نے لازمی وہاں اپنے رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کر لیا ہوگا۔ بادشاہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، افسوس، صد افسوس کہ میں نے وہاں کوئی انتظام نہیں کیا۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ بیوقوف اٹھا، اپنے گلے سے وہ قیمتی ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، بادشاہ سلامت، میرے خیال میں آپ مجھ سے زیادہ بڑے بیوقوف ہیں، اور یہ ہار جو آپ نے مجھے انعام میں دیا تھا، میرا خیال ہے کہ اس ہار کے حقدار آپ مجھ سے زیادہ ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ جتنا ممکن ہو سکے اس دنیا میں نیک اعمال کریں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے، اور خدا نخواستہ اگر اچانک موت آ گئی اور ہم خالی ہاتھ ہوئے تو ہم قبر میں کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم قبر میں سوالوں کے جواب کیسے دیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں ہمیں موت آ جائے اور آخرت میں ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ کوئی بادشاہ ہو یا کوئی غریب، سب نے اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے۔ جو چیز ہمارے ساتھ جائیں گی وہ ہوں گے ہمارے اعمال۔ میرے دوستو،